السلام علیکم اینڈ صبح بخیر. اس ویڈیو میں بریسٹ فیڈنگ یا نوزائیدہ بچے کو ماں کا دودھ دینا اس کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ. یہ تو ہم سنتے آئے ہیں اور میں بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا کہ ماں کا دودھ بہترین غذا ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں. تو یہ کیسے بہترین غذا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بچے کی غذائی ضروریات پوری کرتی ہے. دوسرے، اس میں قدرتی طور پر بہت ہی فائدہ مند اینٹی باڈیز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بے شمار بیکٹیریا اور وائرسز کے خلاف قوت مدافعت دیتی ہیں. وہ ماں کی طرف سے بچے کو بنی بنائی اینٹی باڈیز جا رہی ہیں. پھر الرجیز اور دمہ خاص کر اس کا رسک کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک الرجی ایک ایسی چیز ہے کہ بچہ ابھی اس کا دفاعی نظام تیار نہیں ہے. کوئی بھی دوسری چیز قدرت کے علاوہ ہم دیں گے تو چانسز ہو سکتے ہیں کہ اس کو الرجیز پیدا ہو جائیں. تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ الرجیز اور یہ دمہ کی علامات کا بڑھ جانا یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ماں کا دودھ یعنی قدرتی غذا نہیں دیتے. بچے کا دفاعی نظام ابھی تیار نہیں ہے تو اس میں لامحالہ طور پر الرجیز پیدا ہو جائیں. اور خاص طور پر پہلے 6 ماہ، پیدائش کے پہلے 6 ماہ صرف بچے کو ماں کا دودھ دیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ دیں. تو بہت سی بیماریوں، پیٹ کی بیماریاں اور مختلف قسم کے امراض، ہیضہ، ٹائیفائڈ، ان سب امراض سے بچے کا بچاؤ ہو جائے. تو یہ تو عمومی افادیت ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کے کیا فوائد ہیں. لیکن میں جس پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گا وہ کولوسٹرم ہے. کولوسٹرم جس طرح گائے بھینس بچہ دیتی ہے تو اس کو ہم پنجابی میں بولی کہتے ہیں، شروع کے دنوں کا دودھ. تو جب اس کو گرم کریں تو اس کے اندر وہ پھٹکیاں سی پروٹین کی بن جاتی ہیں. تو سملرلی جب ماں کا دودھ پیدائش کے بعد شروع کے چند دنوں میں وہ کولوسٹرم ہوتا ہے. تو میں نے اکثر سنا ہے کہ جو بڑی بوڑھیاں خاندان میں ہوتی ہیں کہ یہ شروع کا گندا دودھ ہے، پھینک دو اس کو، یہ نہ پلانا. حالانکہ سب سے زیادہ افادیت والا دودھ وہ شروع کے 2-4 دن والا کولوسٹرم ہے، جس میں وہ چھاتی کے سیلز ٹوٹ کے آ رہے ہوتے ہیں، پروٹینز آ رہی ہوتی ہیں قدرتی، جو کہ ماں کے لیے لائف لانگ پروٹیکشن، پوری زندگی کی قوت مدافعت دے رہی ہوتی ہے. وہ پہلا 2-4 دن کا دودھ جس کو بڑی بوڑھیاں گندا دودھ کہہ کے پھینکوا دیتی ہیں، پیدا ہونے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر بچے کو چھاتی کے ساتھ لگائیں، کیونکہ یہ ایک ریفلیکس ہے. بچے کو آپ چھاتی کے ساتھ لگائیں گے، بچہ نپل کو چوسے گا تو ایک میسج جائے گا برین کو، دودھ بنانے کا عمل شروع ہوگا. دودھ، ماں کا دودھ ماں کی چھاتی کو کولر کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے ٹوٹی کھولی اور گلاس بھر لیا. یہ ایک بننے کا عمل ہے. بچہ جب نپل کو چوسے گا، ریفلیکس پیدا ہوگی، دماغ کو پیغام جائے گا، وہاں سے خاص ایک رطوبت پیدا ہوگی جو کہ چھاتی کے اندر دودھ بنانے کے عمل کو پیدا کرے گی. تو شروع میں تو ظاہر ہے ابھی عمل شروع نہیں ہوا، شروع میں صرف وہ کولوسٹرم آ رہا ہے، وہ پانی کی طرح کا وہ محلول آ رہا ہے، ابھی پراپر ملک نہیں آیا. تو بچے کو وہ پلاتے رہیں، آہستہ آہستہ کولوسٹرم 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا اور پھر دودھ بننے کا عمل شروع ہو جائے گا ہر 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد. اکثر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہی بچے کو دودھ کا ڈبہ لگا دیتی ہیں. وہ تو چلے اس لیے لگا دیتی ہیں کہ ماں ہلنے کے قابل نہیں ہے یا ذرا مشکل میں ہے، تو شروع میں 2-4 گھنٹے دے دیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو ایک مستقل حصہ بنا لیا جائے، جی ڈاکٹر نے لگا دیا. بھائی ڈاکٹر نے تو اس ضرورت کے تحت دیا آپ کو کہ بچے کو دودھ ضرور دینا ہے اگر ماں کا دودھ نہیں آیا یا ماں تکلیف میں ہے. لیکن ہم نے مغرب میں دیکھا ہے کہ وہ چاہے آپریشن ہو، بڑا آپریشن ہو یا نارمل ڈیلیوری ہو،
2 گھنٹے کے اندر اندر بچے کو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا دیتی ہے. بچے کو ایک تو لو پیدا ہوتی ہے، افیکشن پیدا ہوتی ہے، پلس اس کو سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کو غذائی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اور دودھ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ بچے کو کولوسٹرم ضرور پلائیے شروع کا جو دن ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہوتا ہے کہ اس میں وٹامن ڈی نہیں ہوتا. وٹامن ڈی چلے بعد میں ایڈ ہو جائے گا یا دودھ کے ساتھ اس کو مل جائے گا، لیکن اس دودھ میں وٹامن ڈی نہیں ہوتا. اب یہ جو کولوسٹرم نکل رہا ہے شروع میں، اس میں دفاعی نظام کے لیے اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، پروٹین ہے، نمکیات ہے، اور یہ شروع کے دنوں میں چونکہ بہت کم مقدار میں آ رہا ہوتا ہے، اور بچے کی مقدار ہی اتنی ہے، ریکوائرمنٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بچے کو پورا فیڈر بھر کے دینا چاہیے. بھائی بچے کا میدا بہت چھوٹا ہے، وہ اتنی ہی مقدار پیے گا جتنا اس کا میدا قبول کرے گا. اب اس کولوسٹرم میں چکنائی اور پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور مٹھاس کم ہوتی ہے. یہ واحد دودھ ہے جو کہ خالص ہے. میں اس لیے بھی اس کو ایک سادہ مثال سے واضح کر دوں کہ ماں کا دودھ کیوں بہترین غذا ہے، کہ یہ آج کل کے حالات میں واحد وہ دودھ ہے کہ جو بچے کو خالص مل رہا ہے. اس کے بعد اس نے ساری زندگی کیمیکل ہی پینا ہے. ڈبہ پیے یا بازار سے لائیں تو آپ نے دیکھی ہیں ٹی وی کے اوپر حالات، جب میڈیا جو دکھاتا ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بھینس تو میں نظر نہیں آتی اور جگہ جگہ دودھ کی دکانیں ہیں، تو وہ سب کیمیکل ہے. تو یہ واحد ماں کا دودھ ہے جو کہ بچے کو خالص ملنا ہے. تو خدا کے لیے اس کو یہ خالص دودھ سے محروم نہ کیجیے، کیونکہ اس کی ایک تو افادیت ماں کی طرف بھی ہے کہ ماں اگر بریسٹ فیڈنگ کرے گی تو وہ کینسر سے بچے گی، اور دوسرے بچے کے لیے فائدے ہے کہ اس کو وہ نہ صرف قوت مدافعت دیں گی بلکہ بہت سی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا. اب اس کے بارے میں سب سے عام ہے کہ ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد بچے کو چھاتی کے ساتھ لگایا جائے، اور 10 سے 15 منٹ ایک چھاتی کی طرف، یعنی 20 سے 30 منٹ تک فیڈ کروانا ہے. آدھا ٹائم ایک طرف، آدھا ٹائم دوسری طرف، اور ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد. اب بچے کا پیٹ نہیں بھرا تو بچے کا پیٹ کیسے بھرنے کی علامات ہیں؟ جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، جب اس کو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اس میں سکون آ جاتا ہے اور وہ نیند محسوس کرتا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی سیٹسفیکشن ہو گئی ہے، اب فیڈ بند کروا دیں. اب ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ جب تک بچہ 2 گھنٹے نہیں پیے گا، پورا فیڈر نہیں پیے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، بچہ ریلیکس ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا پیٹ بھر گیا. اب دوسری ایک اور عام بات ہے کہ چونکہ نوزائیدہ بچہ زیادہ سوتا ہے، اس کا سلیپنگ ٹائم زیادہ ہے، تو جی کیا ہم بچے کو جگا کے دودھ دیں؟ ہاں جی ضرور. ہر 3 سے 4 گھنٹے کے بعد اگر بچہ سویا ہوا تو آپ اس کو اٹھا کے جگا کے اپنی چھاتی سے لگائیں اور دودھ پلائیں، اور وہ پھر سو جائے گا. اور یہ چند ہفتوں تک جو نیند کا ٹائم ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز جو کہ ہماری لیڈی ڈاکٹر شاید جن کو کرنا چاہیے یا وہ ان سے رہ جاتا ہے بتانا، وہ ہے کہ بریسٹ کو پرائم کرنا، یعنی چھاتی کو تیار کرنا فیڈ کے لیے. اب جو چھاتی ہے اس کے نیچے دودھ بنانے والے غدود ہیں، اور ہر غدود کی ایک نالی آ کے نپل پہ کھلتی ہے. تو یہ 16 سے 20 یا 15 17 ہر انسان میں ویری کرتا ہے، اتنے سوراخ ہوتے ہیں نپل کے اوپر، اتنے نیچے گلینڈز ہوتے ہیں. اب ان کے آگے پلگ آ جاتا ہے، وہ بند ہو جاتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ زچگی کے آخری ایام میں یا آخری مہینے میں چھاتی کو گرم پانی سے دھوئیں، ویکس لگائیں نپل کو، اور وہ پلگ ریموو کریں تاکہ سوراخ کھلے اور بچہ جو ہی پیدائش کے بعد چھاتی کے ساتھ لگے تو اس کو دودھ آنا شروع ہو. تو جزاک اللہ خیر. یہ میں نے بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے اور دوسری بریسٹ کیئر کے حوالے سے بات کی ہے. جزاک اللہ خیر. کوئی بھی کویشچن ہو تو ضرور مجھے آپ ان باکس کیجیے گا. یہ پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. میں یہ ایک انسانی خدمت سمجھتے ہوئے فریضہ انجام دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.